الرحیم وأصول الفقه الكتاب والسنة والإجماع والقياس وإن كان ذا فرع للثلاثة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصول اور الفقہ دونوں کی تعریفیں کی ہیں، بمب کٹ دیتی. تو آگے جو حد لقبی ہے نا وہ اگلے صفحے تو تعریف اصول الفقہ وہ آ رہی ہے. درمیان میں یہ بیان کرتے ہیں وہ بین اسطور بیان و ما سادہ کا علیہ اصول. اصول الفقہ کا مصداق کون ہے؟ یعنی فقہ کے جو اصول ہیں وہ ان کا مصداق کون ہے، وہ کیڑی کیڑی کتاب بھیجی ہے. سنیں ہی تو علامہ فرماتے ہیں کہ فقہ کے اصول کتاب اللہ ہے، سنت ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے. کیا کہ جی علامہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں فقہ کے اصول کتاب اور سنت اور اجماع اور قیاس ہیں. پھر ایک بار فقہ کے اصول کتاب اور یعنی جو فقہ کے اصول کا جو مصداق ہے جس پر یہ لفظ سچا آتا ہے وہ کون ہے؟ یہ چار ہے. کتاب ہے اور سنت ہے اور اجماع ہے اور قیاس ہے. یہ ان کانا کا تعلق قیاس کے ساتھ ہے، اگرچہ قیاس ان تینوں کی فرع ہے. اگرچہ قیاس ان تینوں کی فرع ہے. ظاہر ہے وہ پہلے ان سے حکم ثابت ہوگا، پھر علت نکالی جائے گی، پھر کوئی مقیس بنے گا، پھر قیاس اس طرح ہوگا. تو یہ اس لیے جی سمجھے. اچھا جی او ذرا اشیاء ویکھنے ایک باری ایک نمبر تے عطفن علی قولہ الاصل پیچھے ہے نا متن جا الاصل اس تے عطف ہے جی. اور وہ اصل وہ ہوتا ہے کہ جس پر غیر کی بنیاد ہوتی ہے. تو پس جب پہلے ہو گیا بیان واسطے مفہوم کے لفظ اصول الفقہ کے باعتبار کہ اصول دی وکھری وضاحت تو اب یہ بیان ہے ان کا کہ سچا آتا ہے ان پر یہ مفہوم. وجہ حسر یہ ہے ان سنیا جے چار کہ بے شک وہ شے کہ جس کے ساتھ حکم ثابت ہوتا ہے وجہ صحیح پر، وہ شے کہ جس کے ساتھ حکم ثابت ہوتا ہے وجہ صحیح پر، یا یہ ہے کہ تعلق پکڑے گا اس شے کی نظم کے ساتھ اعجاز اور جواز صلاۃ اور قرات حرام ہے جنبی اور حائض پر، یا وہ اس طرح نہیں. اگر اس طرح ہے تو یہ کتاب اللہ ہے اور وہ کتاب جو ہے وہ وحی مطلوب ہے. اور ثانی یا یہ کہ وحی ہے یا وحی نہیں ہے. اگر وحی ہے تو وہ سنت ہے، اور ثانی اگر وہ وحی نہیں ہے تو پھر جمی کی رائے ہے یا کہ جمی کی نہیں. جمی کی رائے ہے تو یہ، اور اگر بعض کی رائے ہے تو بہرحال وہ شے کہ ثابت ہوتا ہے نا اس پر اس کے ساتھ حکم جو حکم کے لیے مثبت ہے وجہ صحیح پر کی وجہ غیر صحیح پر، تو وہ ہیں استدلال فاسد. سنیں جی ہے شاباش سے اندنے دوجے طریقے نال بھی گل کر سکتے ہو. وجہ آخر یہ کہ کہا جائے کہ دلیل شرع انج بھی وجہ اثر بیان کر سکتے ہو کہ دلیل شرع یا مثبت ہوگی یا ثانی قیاس ہے. جو دلیل شرع مثبت ہے یا وہ دلیل من جہت الرسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے یا نہیں تو ثانی. اور اول جو ہے وہ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جہت سے وہ جبریل علیہ السلام کے واسطے سے ہے یا نہیں ثانی ہے تو، اور اگر اول ہے تو یعنی یوں بھی وجہ اثر بیان کر سکتے ہو. سنیں ہی ایشا بس جی. اور اصول اور فقہ ادمان کرنے اور فقہ کے اصول کتاب اور سنت اور اجماع اور قیاس ہیں، اگرچہ ہے قیاس
فرا والا ان تینوں کے لیے ذی فرا جی اور فقہ کے اصول کتاب اور سنت اور اجماع اور قیاس ہیں، اگرچہ ہے قیاس فرع والا زو فرا کہتے ہیں، زو فرا ان تین کا جی لما ذکر ان اصول الفقہ ما یبتنی علیہ الفقہ اراد ان یبین ان ما یبتنی علیہ الفقہ ای شیء ہوا صبر علامہ خود ظاہر شاعر بھی آپ ہے، علامہ ربط بیان کرتے ہیں، ربط فرمات بھی یہاں سے کیا بیان ہوا ہے، جب کہ ذکر کیا مصنف نے اس مسئلے کو کہ فقہ کے اصول وہ ہیں جن پر فقہ کی بنیاد ہے، تو ارادہ کیا کہ بیان کریں کہ وہ جن پر فقہ کی بنیاد ہے وہ کیا شے ہے، وہ کیا کہ جی جب ذکر کیا مصنف رحمہ اللہ نے اس بات کو کہ فقہ کے اصول وہ ہیں کہ جن پر فقہ کی بنیاد ہے، تو ارادہ کیا یہ کہ بیان کریں اس بات کو کہ وہ کہ اس پر فقہ کی بنیاد ہے وہ کیا شے ہے، تو فقالا وہ هذه الاربعۃ بس تو فرمایا وہ یہ چار ہیں، سنت اجماع ہے نا، کتاب سنت اجماع اور قیاس سنیں چلو جی، جب کہ ذکر فرمائی یہ بات کہ فقہ کے اصول وہ ہیں جن پر مبنی ہے فقہ، تو ارادہ فرمایا یہ کہ بیان کریں اس بات کو کہ وہ شے کہ مبنی ہے اس پر فقہ کیا شے ہے وہ، تو پس فرمایا وہ یہ چار ہیں جی ذکر فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اس بات کو کہ فقہ کے اصول وہ ہیں کہ مبنی ہے اس پر فقہ، تو ارادہ فرمایا یہ کہ بیان کریں اس بات کو کہ وہ شے کہ مبنی ہے اس پر فقہ وہ کیا شے ہے، فرمایا پس فرمایا وہ یہ چار ہیں، فالثلاثۃ الاول اصول مطلقۃ، جو پہلے تین ہیں نا کتاب سنت اجماع وہ اصول مطلقہ ہیں، کیا کہ جی جو پہلے تین ہیں یعنی کتاب اور سنت اور اجماع یہ اصول مطلقہ ہیں، سمجھیو گل وجہ لأن كل واحد منها مثبت للحكم، اس لیے کہ ہر ایک ان تینوں سے حکم کا مثبت ہے، اس لیے کہ ہر ایک ان تینوں سے مثبت للحکم ہے، مثبت للحکم ہے، سنیں او حاشیہ اصل المطلق ہیں دو وجہ پر، ایک یہ کہ نہیں موقوف ان کا حجت ہونا اور نہیں یہ فرع کسی اور وہ کتاب ہے، اسی لیے تو نام رکھا گیا اصل مطلق من کل وجہ، اور ثانی وجہ کہ لا یکون نہ ہو فرع کسی شے کے لیے، اگرچہ حجت ہونا تو موقوف ہے کسی شے پر جیسے سنت اور اجماع ہے، تو لہٰذا یہ اصل ہوئے مطلقاً من وجہ، کون سنت اور اجماع بھی، یہ قرآن نے بتایا ہے کہ سرکار کی جو سنت ہے اس کو بھی مانو اور اجماع بھی حجت ہے، سمجھے بھی سونا دسیا، باقی رہ گیا قیاس پڑھ دیں ہوتے پھر دوبارہ، قیاس وہ اصل ہے من وجہ نہ کہ لہٰذا نہیں ہے وہ اصل لا من الوجہین ولا من وجہ دون وجہ جی اچھا جی پس تین اول اصول مطلقہ ہیں اس لیے کہ ہر ایک تینوں سے مثبت للحکم ہے، پہلے تین اصول مطلقہ ہیں اس لیے کہ ہر ایک ان تینوں سے مثبت للحکم ہے، وعمل القیاس فهو اصل من وجہ من وجہ اگے لأنه اصل بالنسبة إلى الحكم فرع من وجه لأنه فرع بالنسبة إلى الثلاثة الأول، بس اور بہرحال قیاس یہ اصل من وجہ ہے اور فرع من وجہ ہے، یہ اصل من وجہ ہے اور فرع من وجہ ہے، اصل من وجہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ قیاس اصل ہے بنسبت حکم کے، قیاس کے ذریعے جو حکم ثابت ہوگا نا مقیس میں اس کی دلیل تو قیاس ہی ہے نا کہ کوئی اور ہے، تو یہ جو قیاس کے ذریعے حکم ثابت ہوگا اس کا اصل
قیاس ہے قیاس ہے، سمجھے؟ اور سمجھی لگی یوں، اور قیاس فرع ہے من وجہ، فرع کیوں ہے؟ اس لیے کہ قیاس فرع ہے بنسبت ان پہلے تینوں کے، کیونکہ وہ مقیس ہے جو ہے نا، وہ جس مسئلے پر قیاس کہ بھئی پہلا جو ہے نا، جو قیاس جو ہے وہ کتاب سنت اجماع کے ساتھ پہلے مسئلہ ثابت ہوگا، اس کی علت تلاش کریں گے، پھر آگے قیاس چلے گا، یہ علت تلاش کرنا، آگے لے جانا۔ تو چونکہ یہ ان کی بنسبت کیا ہے؟ فرع ہے، یعنی پہلے کوئی مقیس لے ہو تو مقیس لے جو ہے وہ تو بنے گا کتاب اللہ سے، سنت سے، اجماع سے، لہذا اپنے حکم کے لیے قیاس اصل ہے، اور دلیل، آپ دلیل بننے کے اعتبار سے یہ فرع ہے تینوں کی۔ کیا کہ جی بہرحال قیاس پس یہ اصل ہے من وجہ اور فرع ہے من وجہ۔ اصل ہے من وجہ اس لیے کہ قیاس اصل ہے بنسبت حکم کے، اور فرع ہے من وجہ اس لیے کہ یہ فرع ہے بنسبت پہلے تین کے۔ اور بہرحال قیاس پس قیاس اصل ہے من وجہ اس لیے کہ قیاس اصل ہے بنسبت حکم کے، جیڑا حکم قیاس نال ثابت ہونا ہے، چوڑاں وچ سود ہے، ان دے واسطے جڑے قیاس نال ثابت کیتا ہے، قیاس ان دے واسطے اصل ہے جی، اور قیاس فرع ہے من وجہ اس لیے کہ قیاس فرع ہے بنسبت پہلے تین کے جی۔ اور بہرحال قیاس پس قیاس اصل ہے من وجہ اس لیے کہ قیاس اصل ہے بنسبت حکم کے، اور فرع ہے من وجہ اس لیے کہ قیاس فرع ہے بنسبت پہلے تین کے۔ ایک دلیل آئی او تلی تعلیل اول قیاس کون القیاس فرع من وجہ، او تھلے بھی ایزن تھلے آ رہی ہے تعلیل ثانی نال دوجی لائن وچ دوجی دلیل دینی بھی قیاس فرع کیوں ہے، سنے ہی تو بڑی نکڑی کوشش کی تھی بھی گل سمجھ آوے جی۔ اذ العلۃ فیہ مستنبطۃ من مواردها، بس کیونکہ علت قیاس میں جو ہوتی ہے وہ مستنبطہ ہوتی ہے ان تینوں کے موارد سے، یہ تینوں جس حکم میں وارد ہوتے ہیں اس کی علت نکال کر آگے حکم لے جایا جاتا ہے، یوں قیاس چلتا ہے، کیونکہ علت قیاس میں مستنبطہ ہے ان تینوں کے موارد سے، ان کے وارد ہونے کی جگہ، جہاں یہ وارد ہوئے ہیں وہ کیا بن گیا؟ مسئلہ، اسی کا نام اصل ہے، اسی کا نام مقیس ہے، اسی کا نام منصوص ہے جی۔ فیکون الحکم الثابت بالقیاس ثابتا بتلک الادلۃ، بس لہذا ہوگا حکم، جو حکم ثابت بالقیاس ہے حقیقت میں ثابت بتلک العلت، کیا کہ جی تلک الادلہ، لہذا ہوگا حکم، ایسا حکم جو ثابت ہے قیاس کے ساتھ، ہوگا ثابت بتلک الادلہ۔ ہاں تو دوسری دلیل، وأيضا هو ليس بمثبت بل هو مظہر، دوسری وجہ ان قیاس کے فرع ہونے کی کہ وہ تینوں تو مثبت ہیں، اور قیاس مثبت نہیں ہے بلکہ مظہر ہے، کیا کہ جی قیاس کے فرع ہونے پر دوسری دلیل تعلیل یہ ہے کہ قیاس مثبت نہیں ہے بلکہ قیاس مظہر ہے۔ سنیں اے شاباش سے، لہذا یعنی فیکون القیاس من تتمت الموضحات لما فیہا، کہ انہاں دے وچ جڑیاں ہور گلاں چھپیاں نے قیاس نے ہوندی وضاحت کر دیتی کہ حکم صرف اس نص دا منصوص دا نہیں، جنہ وچ اے علت ہوئی اے حکم انہاں دا بھی اے اظہار کیتا کنے، اور بہرحال قیاس پس قیاس اتھوں ہی نا کہ ہو گئی آگے، کیونکہ علت قیاس میں مستنبطہ ہوتی ہے ان تینوں کے موارد سے، پس ہوگا حکم، ایسا حکم جو ثابت بالقیاس ہے، کیا ہوگا یہ حکم؟ خبر یکون دی ثابت ان ادلہ کے ساتھ، دوسری دلیل اور بھی قیاس نہیں ہے مثبت بلکہ وہ مظہر ہے
ہاں جی شاباش جی. کیونکہ قیاس میں مستنبط آتا ہے ان تینوں کے موارد سے، لہذا ہوگا حکم جو ایسا حکم جو ثابت ہے قیاس کے ساتھ ہوگا ثابت ان ادلہ کے ساتھ، اور بھی قیاس نہیں ہے مثبت بلکہ قیاس مضر ہے. ہاں ہن او مثالاں اگے 13 واری پڑھیاں جی، وہی مثالاں جی. اما نظیر القیاس المستنبط من الكتاب فكقياس حرمة اللواطة على حرمة الوطء في حالة الحيض الثابتة بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض والعلة هي الأذى. باہر ہن 4 مثالیں، تین مثالیں. ایک قیاس جو مستنبط ہے، دوسرا قیاس جو مستنبط ہے سنت سے، تیسرا قیاس جو مستنبط ہے اجماع سے. بہرحال نظیر قیاس کی شروع فی امثلۃ العلل المستنبطہ من الموارد الثلاثہ. بہرحال نظیر قیاس کی جو قیاس مستنبط ہے کتاب سے، مطلب ہے بھی علت لبی کتاب اللہ نال حکم ثابت ایش کندے نال کتاب اللہ نال حکم تے اون دی حکم علت لب کے تے قیاس نال حکم لے گئے اگے. اینو آندے نہیں قیاس مستنبط من الکتاب. ایویں حکم ثابت ہے حدیث نال تے اون دی علت لبی تے کیا کہ قیاس مستنبط ہے، اور حکم ثابت ہے اجماع نال تے اون دی علت لبی تے کیا قیاس مستنبط من الاجماع. اے مطلب ہے جی. تو نظیر قیاس کی جو مستنبط ہے کتاب سے، پس جیسا کہ قیاس کرنا لواطت کی حرمت کا مع المرأة علی حرمت الوطء فی حالت الحیض، حالت حیض میں وطی حرام ہے، حالت وطی حرام ہے، اور یہ وطی کا حرام ہونا حالت حیض میں ثابت ہے اللہ رب کریم کے اس فرمان کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض، کہ یہ حیض تکلیف ہے پس علیحدہ ہو جاؤ عورتوں سے حالت حیض میں. تو اب اس آیا کریمہ میں ایک تو حکم ہوا بھی عورتوں سے حالت حیض میں علیحدہ ہو جاؤ، تو جب حکم آ گیا تب قریب جانا تو حرام ہو گیا. لہذا فاعتزلوا سے سمجھ آ گیا کہ امر کا خلاف تو حرام ہوتا ہے، تو اب ہم جب نعوذ باللہ کو حالت حیض میں جائے گا تو یہ حرام ہے. اب اس کی علت خود قرآن مجید میں موجود ہے کہ ہوا اذن، کہ اس کی شرمگاہ سے خون آ رہا ہے اور اس کی طبیعت اور طرح ہوئی ہے، اور تسی اتنے بچ اپنا جڑا نا ذکر داخل کر دیتا ہے تو اس نو تکلیف ہو رہی ہے، اس نو تکلیف ہو رہی ہے، حالانکہ وہ جگہ وطی کی ہے، لیکن اس حالت میں چونکہ اس کی حالت ایک اور ہو گئی ہے، اس کو کیا ہو رہی ہے؟ تکلیف ہو رہی ہے. تو اس تکلیف کی وجہ سے حالت حیض میں جو محل حلال تھا اس کا استعمال کرنا کیا ہو گیا؟ اب اس پر قیاس کیا ہے عورت کے ساتھ لواطت کرنا بھی حرام ہے، اس لیے کہ دوبر جو ہے وہ تو محل وطی نہیں ہے، وہ تو وطی نہیں ہے، وہ تو جگہ ہی ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ انسان دخول کرے جی. تب اس وجہ سے اس کو تکلیف ہوگی، تو لہذا اذان والی علت جس طرح حیض میں موجود ہے اسی طرح عورت سے دوبر میں وطی کریں تو یہ بھی لواطت کریں تو اس میں بھی علت موجود ہے، لہذا عورت سے لواطت حرام ہے اس علت کی وجہ سے جو حالت حیض میں وطی میں موجود ہے. کیا کہ جی بہرحال قیاس کی نظیر ایسا قیاس جو مستنبط ہے کتاب سے، پس جیسے لواطت قیاس کرنا عورت کے ساتھ لواطت کی حرمت کو حالت حیض میں وطی کی حرمت پر ہاں جو ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان قل ہوا اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض کے ساتھ، اور علت وہ اذا ہے، تکلیف ہے، اور واحیہ بین استور یہ لواطت میں ثابت باتری کے اولا اس واسطے کہ وہ تو مالی نہیں ہے جی. سنیں
بہرحال نظیر قیاس کی جو مستنبت ہے کتاب سے، پس قیاس ہے عورت کے ساتھ لواطت کی حرمت کا، وتی فی حالت الحیض کی حرمت پر، ایسی حرمت جو ثابت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض کے ساتھ، اور علت وہ اذا ہے، وہ دنا میں معنی کرو ضمیر فصل بھی ہوں جی۔ بہرحال نظیر قیاس کے اور دیکھو نا 5 نمبر حاشیہ، پس اذا علت منسوسہ ہے، نص وچ موجود ہے نا، تو پس لواطت حرام ہو گئی کیا قطعاً، اے شاباش ہے جو دوجی حدیث پر اگو وکری ہوندی بھی۔ ہاں جی، بہرحال نظیر قیاس کے ایسا قیاس جو مستنبت ہے کتاب سے، پس جیسے عورت کے ساتھ لواطت کی حرمت کو قیاس کرنا وتی فی حالت الحیض کی حرمت پر، ایسی حرمت جو ثابت ہے اللہ تبارک و تعالی کے فرمان قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض کے ساتھ، اور علت اذا ہے۔ آشا نمبر 6 دیکھو نا، کہتے ہیں کہ تحقیق یہ ہے کہ یہاں یہ جو مثال ہے نا بھی او پچھلا آشیا سارا او 4 نمبر تے او سارے دی وضاحت وے کہ پیچھے بھی پڑھیا جے کہ لواطت تو نس کے ساتھ ثابت ہے، لواطت تو او قوم لوط دے بارے وچ کنیاں آیتاں آئیاں نے جی، بار بار قصہ بیان ہویا ہے جی، سنیں جی، تو لواطت جو ہے وہ تو ثابت ہے، اور کتنی حدیثیں اس پر موجود ہیں جی، سمجھی جی گل، تو اس لیے یہ نا تو وہ ساری بحث دا نا جو میں پھیرا دعانا وہ ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے، پیچھے پڑھیا تھا ایک باری کہ جو چیز نص کے ساتھ ثابت ہو اس کو قیاس کے ساتھ ثابت کرنا منع نہیں ہے، کیوں کہ بالفرض اگر نص نہ بھی ہوتی تو یہ قیاس سے شے ثابت ہو سکتی تھی، پیچھے پڑھی ایک باری گل ہے، تو لہذا ساری بحث دا خلاصہ ہے یہ جی کہ بھئی یہ اگرچہ ثابت ہے ایتوں کے ساتھ سنے ہی، لیکن بھئی قیاس کے ساتھ ثابت کرنا کوئی منع نہیں ہے، سنیں جی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ وہ جو لواطت تھی وہ عورتوں کے ساتھ نہیں کرتے تھے، وہ تو مردوں کے ساتھ کرتے تھے، کس کے ساتھ؟ تو اب جو عورت کے ساتھ لواطت حرام ہے تو اس پر تو وہ نص دلالت نہیں کرتی، تو اس پر اس لیے اس کو قیاس کے ساتھ بھی ثابت کر سکتے ہیں جی، سمجھائیے جی۔ تے والعلۃ ہی الاذی، پھر بے شک چونکہ ساری گل سوال ہو گیا نا، تو بے شک تحقیق میں یہ ہے کہ مثال دیا علماء نے قیاس کی جو مستنبت ہے کتاب سے، وہ ہے قیاس کرنا خارج من غیر سبیلین کو وضو کے توڑنے میں، علت ہونا خارج نجس علل خارج نجس منہما جو ثابت ہے حکم اس کا بقولی تعالی، سبیلین سے نجس نکلے تو وہ ناقض وضو ہے، یہ نص کے ساتھ ثابت ہو جاء احد منکم من الغائط، تو اب اس پر تو علت کیا ہوئی؟ بدن سے نجاست کا، نہ یہ وضو کیوں ٹوٹا ہے؟ بدن سے نجاست نکلی ہے، تو لہٰذا بدن سے نجاست کا نکلنا یہ علت ہے وضو کے ٹوٹنے کی۔ اب بدن میں سے کسی اور جگہ سے نجاست نکلے، پھوڑے سے، خون، پیپ، زخم سے جو نا خون وغیرہ کوئی بھی کسی جگہ سے نکلے تو اس سے بھی کیوں؟ علت کیا ہے؟ نجاست بدن سے خارج ہوئی ہے، تو یہ مثال دی انہوں نے، سنی اندنے حاذا اولا من تمثیل المصنف۔ خیر چلو آگے جی۔ وَأَمَّا الْمُسْتَنْبَطُ مِنَ السُّنَّةِ فَكَقِيَاسِ حُرْمَةِ قَفِيزٍ مِنَ الْجَسِّ بِقَفِيزَيْنِ عَلَى حُرْمَةِ قَفِيزٍ مِنَ الْحِنْطَةِ بِقَفِيزَيْنِ مِنْهَا الثَّابِتَةِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصلاة والسلام الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مَثَلًا بِمَثَلٍ يَدًا بِيَدٍ وَالْفَضْلُ رِبًا۔ اچھا جی، وہ قیاس و پچھو نظیر القیاس
اور مثال قیاس کی جو مستنبت ہے کس سے؟ تو اگر عرض کیتا ہے بھی حکم ثابت ہے سنت کے ساتھ اس کی علت تلاش کر کے وہ علت جہاں پائی گئی وہاں وہ حکم چلا گیا تو اس کو کہتے ہیں یہ قیاس مستنبت ہے کس ہے؟ جیسا کہ دیکھ ادھروں کہ نص کے ساتھ تو ثابت ہے کہ ہنتا بدلے ہنتا کے ہو تو ماسالم بے ماسالن بھی ہو تے یدن 50 باری تو پڑھی انہیں پتہ نہیں جی کون جو پتہ لگا تو والفضلو ادھار بھی ربا ہے تے اب اس کے اندر جو علت ہے وہ ہے مکیلی کیا مکیلی ہمارے اندر 2 میں موزونی ہے نا 4 میں مکیلی علت ہے مکیلی موزونی ہونا تو اب جو چونا ہے کیا چونا یہ بھی چونکہ مکیلی ہے لہذا ایک توڑا چونا بدلے 2 توڑوں کے چونکہ یہ جنس ایک ہے اور مکیلی بھی ہے اور لہٰذا یہاں بھی وعدہ اضافہ جو ہے وہ سود ہے لہٰذا یہ حرام ہے لہٰذا یہ تو علت یہاں بڑے بار پڑھ چکے ہو مالکیوں کے ہاں علت اور ہے شافیوں کے ہاں علت اور ہے ہمارے ہاں ہماری علت ہے جنس ایک ہو اور شے موزونی ہو یا سنیں ہی کہ بھی جنس ایک ہو اور شے مکیلی ہو یا تو چونکہ جنس ایک ہے اور ہے مکیلی تو لہذا یہاں بھی اگر اضافہ ہوگا تو یہ کیا ہے سود ہے تو حرام ہے کیا کہوے اور بہرحال قیاس جو مستنبت ہے سنت جیسا کہ قیاس کرنا ایک کفیز من الجس کی حرمت کا بدلے 2 کفیزوں کے ایک کفیز ایک توڑا چونا بدلے 2 توڑے چونے کے یہ بے حرام ہے اس کو قیاس کیا ہے ایک توڑا گندم کا بدلے 2 توڑوں کی حرمت پر قیاس کرنا وہ جو حرمت ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ کیڑا ہنتا بدلے ہنتا کے برابر سرابر ہو اور ہاتھوں ہاتھ ہو زیادتی سود ہے سمجھے ہی اور بہرحال کہ نظیر قیاس کی جو مستنبت ہے سنت سے بس جیسے قیاس کرنا کفیز من الجس کی حرمت کا کس کا اور علت ربا عندنا القدر مال جنس قدر ہوں شاید مکیلی موضوع نہیں ہونا قدر مال جنس قدر مال جنس قدر مال جنس تو یہ دونوں جیسا کہ پائے گئے ہیں بے کفیز من الہنتا بے کفیز ہما اسی طرح یہ دونوں موجود ہیں بے کفیز من ہاں تو شوافے دی بھی علت لکھی مالکیاں دے نزدیک بھی لکھی کنی واری اگے پڑھی جی سنے ہی اے شاباش جی پس جیسے قیاس کرنا کفیز من الجس کی حرمت کا بدلے 2 کفیزوں کے یہ قیاس کرنا ہے اس حرمت کو کیڑی حرمت تے کفیز کی حرمت پر کفیز من الہنتا کی حرمت پر بدلے 2 کفیزوں کے گندم سے ایسی حرمت جو ثابت ہے اور لیکن تھلے او موصوف تے آصفت ایسی حرمت جو ثابت ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے ساتھ ہنتا بدلے ہنتا کے مثلم بے مثلن یدم بے یدن والفضل ربا جی باقی وہ لکھی جی ترکیب کنی باری بھی بیو ہوئے تو پھر مفعول بے ہی نے جی سنے جی تو یا ہے کہ بھئی رفع الرفع بالابتداء بے تقدیر المضاف یعنی بے الہنتا تے وہ مضاف نو حذف کر کے تو مضاف لے نو اعراب دے دیتا الہنتا تو بالہنتا تے یا مفعول بے یہ بی او دا جی اور بہرحال نظیر قیاس کی ایسا قیاس جو مستنبت ہے سنت سے بس جیسے
بس جیسے قیاس کرنا قفیز من الجس کی حرمت کو بدلے قفیزین کی کہ قفیز من الحنطہ کی حرمت پر بدلے قفیزین کے حنطہ سے، ایسی حرمت جو ثابت ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے ساتھ، الحنطۃ بالحنطۃ مثلا بمثل یدم بید والفضل ربا، وَأَمَّا والمستنبط من الاجماع فاوردوا لنظیرہ قیاس الوط الحرام علی الحلال فی حرمت المصاہرۃ كقياس حرمة وط أم المزنية على حرمة وط أم أمته التي وطئها، والحرمة في المقيس عليه ثابتة إجماعا ولا نص فيه، بل النص وارد في أمهات النساء من غير اشتراط الوطء. بس وہ چوتھے سپارے دے آخر دے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي، جی، اور تمہاری عورتوں کی مائیں تم پر کیا ہیں، اتھے دخول دا ذکر کوئی نہیں ہے گا جی، سنیں اتھے کیا ہے بھی جی، تے دوجہ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، بھئی عورت نال شادی کیتی ہے تے ان دی جڑی تھی ہے او اگر ان دی ماں نال بیوی نال قربت کر لئیے تے ہن ان دی بیوی حرام ہو گئی ہے، تے لیکن جس عورت نال شادی کر لئیے او جڑی سس بنی ہے او شادی نال ہی حرام ہو گئی، مسئلے پڑھے جے اینو ایتھے لوڑ ایندی جی، سنیں ایشا بس واپس آؤ. اسی طرح ایک مسئلہ ہے اس پر اجماع ہے، پھر پڑھ دیں سارے بیندے بچوں، کہ لونڈی سے قربت کر لے نا بندہ، کس سے، تو اب اس لونڈی کی جو ماں ہے اس سے قربت حرام ہو جاتی ہے، اس سے، اس پر ہے اجماع، اس پر اجماع ہے. سنیں اب اس پر قیاس کیا ہے کہ جو مزنیہ ہے نا، مزنیہ اس کی ماں سے وطی حرام ہے، مزنیہ کی، او جڑا پڑھے آج کنی ہمارے اصول فروع حرام ہو جاتے ہیں، تو اصل یہ تو وہ تو بعد میں ہوئے نا، لیکن پہلے یہ ثابت کہاں سے ہوا کہ اس پر اجماع ہے کہ لونڈی کی، جس لونڈی سے وطی کر لیے اس کی ماں کی سے وطی کرنا، لونڈی بنانا نہیں حرام، اس کی ماں سے وطی کرنا حرام ہے. اس پر قیاس کیا ہے مزنیہ کی ماں کی وطی کی حرمت کو. ہن واپس آؤ، بہرحال نظیر قیاس کی جو مستنبت ہے اجماع سے، پس لائے ہیں علماء اس کی نظیر کے لیے، اس کی نظیر کے لیے. سنیں جی، تو اعتراض ہے تاں واسطے جی، بھئی اس کی نظیر کے لیے لائے ہیں قیاس کرنا وطی حرام کو وطی حلال پر حرمت مصاہرت میں، جس طرح وطی حلال سے اسی طرح اے مطلب ہی سنیں جی، بھی وہ کیا ہے جو مثال لائیں کہ قیاس کرنا وطی حرام کو وطی حلال پر حرمت مصاہرت میں. اب اس کی مثال جیسا کہ قیاس کرنا مزنیہ یعنی موتوبہ بالزنا التی حرام علیہ، مزنیہ کی ماں کی وطی کی حرمت کو، جس سے زنا کر لینا اس کی ماں سے پھر حرام ہو جاتی. جس عورت نال کسی زنا کیتا ہے نا، مڑ کے ان دی ماں نال شادی کرے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. سنیں کہ قیاس کرنا مزنیہ کی ماں کی وطی کی حرمت کو شادی کر کے، کس پر، اپنی لونڈی کی ماں کی وطی کی حرمت پر، وہ لونڈی جس سے وہ وطی کر چکا ہے، جس سے وہ اے ثابت کیتا انہوں نے، اے انہوں آکھنا بھلا کی آکھیا جی. اور بہرحال نظیر قیاس کی ایسا قیاس جو مستنبت ہے اجماع سے، پس لائے ہیں وہ اس کی علماء اس کی نظیر لائے ہیں کہ قیاس کرنا حرام
کو وتی حلال پر حرمت مساہرت جی جس طرح حلال بتی سے حرمت مسارت ثابت ہو جاتی اسی طرح اسی سے بھی حرمت مساہرت ثابت ہو جاتی اب اس کی جو مثال ہے وہ جیسا کہ مزنیہ کی ماں کی وتی کی حرمت کو جس عورت سے زنا ہو چکا ہے اس کی ماں سے شادی منع ہو گئی ہے، بتی اس سے حرام ہو گئی ہے، اس کو قیاس کرنا اپنی لونڈی کی ماں کی وتی کی حرمت پر، وہ لونڈی جسے وتی کر چکا ہے، جس سے بتی کر چکا ہے اب اس لونڈی کی ماں سے وتی حرام ہے۔ اگر وہ اس کی ماں بھی اس کی لونڈی ہے تو پھر بھی بتی نہیں کر سکتا، وہ ماں آزاد ہے، شادی کر کے بتی کرے تب بھی حرام ہے۔ آگے سمجھے، اور حرمت مقیس علیہ میں یعنی عامہ موتوہ کی ماں سے بتی حرام ہے، حرمت مقیس علیہ میں ثابت ہے، اجماع یہ اجماع سے ثابت ہے، یہ ثابت ہے کرنا سی بھی یہ اجماع سے ثابت ہے۔ اب اس پر یہ قیاس کی ہے، سمجھیو گل کیا کہ جی حرمت اور حرمت مقیس علیہ میں یعنی لونڈی کی ماں کی وتی کی حرمت میں یہ جو حرمت ہے یہ ثابت ہے اجماع بلا نص فیہ، جی اس میں نص نہیں ہے بلکہ نص وارد ہے نساء کی ماؤں میں، وہاں بتی شرط کوئی نہیں ہے، وہاں وتی شرط کوئی نہیں او امہات نسائکم، او نظر آ رہے ہیں، یہ دلالت کرتا ہے اپنی بیوی کی ماں کی حرمت پر برابر ہے کہ بیوی سے برخلاف اپنی لونڈی کی ماں، کیونکہ اجماع کیا ہے صحابہ پاک سے لے کر سب نے اس بات پر کہ اگر وتی کی لونڈی سے تو پھر حرام ہوگی اس پر ماں اس کی معبدن، سنیں ہی اے شابہ سے۔ تو پس سوال کیا گیا بائیں طور کہ اگر زنا کرے کسی عورت کے ساتھ تو کیا حرام ہو جائے گی؟ تو جواب دیا حنفیہ نے جی ہاں، قیاس کرتے ہوئے اپنی لونڈی موتوبہ کی ماں کی باوجہ علت مساہرت کے، اور ان کے شوافی انکار کرتے ہیں بے مسارت نعمت ہے تو کرمال تسی نعمت حرام کام نال بھی ثابت کیتی ہوندے ہو جی، سمجھے ہی تو ہوتا جڑا نا پھر سارے کو جواب لکھے جو توڑو توڑ جیے جی چل بھی کتب دینہ۔ اور بہرحال نظیر قیاس کی جو مستنبت ہے اجماع سے پس لائے ہیں علماء اس کی نظیر کے لیے قیاس کرنا بتی حرام کا کو بتی حلال پر، کس مسئلے کے ثابت کرنے میں؟ حرمت مساہرت میں۔ اور حرمت مساہرت یہ ہوندی ہے بھی جن دے نال وتی ہو جائے اوندا اصول فروع حرام ہو جاندے نے، سنے ہی واتی اتے موتوبہ دے تے موتوبہ اتے اے مطلب ہے جی جیسا کہ قیاس کرنا مزنیہ کی ماں کی وتی کی حرمت کو اپنی لونڈی کی ماں کی وتی کی حرمت پر، اللہ تی وہ لونڈی کے وتی کر چکا ہے اس سے مسئلہ، اور حرمت مقیس علیہ میں ثابتہ ہے اجماعاً، اور نئی نص اس میں بلکہ نص تو وارد ہے بیویوں کی ماؤں میں بغیر شرط وتی کے۔ شابہ جی اور بہرحال نظیر قیاس کی ایسا قیاس جو ترجمہ سن لینا تو پھر بند کرنا، ترجمہ سن لا کو جی جی پس لائے ہیں اس کی علماء اس کی نظیر کے لیے قیاس کرنا وتی حرام کو وتی حلال پر حرمت مساہرت میں، جیسے قیاس کرنا مزنیہ کی ماں کی وتی کی حرمت کو اپنی لونڈی کی ماں کی وتی کی حرمت پر، وہ لونڈی جسے وتی کر چکا ہے، اور حرمت مقیس علیہ میں ثابتہ ہے اجماعاً، اور نہیں نص اس میں بلکہ نص وارد ہے اپنی بیویوں کی ماؤں میں بغیر شرط کرنے وتی کے۔ ہاں بیوی دی ماں نال حرمت ثابت ہو جاندی ہے توڑے وتی نہ کریے صرف نکاح نال جی جی